بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل قدر علماء کرام حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت محتمم صاحب اور عزیز طلبہ، عزیز طالبات،
اور میرے قابل قدر مسلمان بھائی اور دوستوں، یہ صرف میری نہیں ہے، ہماری سب کی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اس جامعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس مبارک تقریب میں شرکت کا موقع دیا۔ یقیناً یہ ہماری سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ ہمیشہ جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، تو اپنے دوستوں کو اور اپنے احباب کو لوگ اس میں بلاتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ہمیں ہدایات دی ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی، آپ کی دوستی نیک لوگوں سے ہونا چاہیے، متقیوں سے ہونا چاہیے، تاکہ وہ متقی آپ کے ایسے مواقع میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی ہمارے ان مخلص ساتھیوں نے ہمیں اپنا دوست سمجھ کر، اپنا ساتھی سمجھ کر اپنے خوشیوں میں ہمیں شریک کیا، بلکہ حضرت بانی جامعہ، بانی مدرسہ حضرت محتمم صاحب رحمہ اللہ، بس ان کے زندگی میں بھی میرے ساتھ ان کا ایک خصوصی تعلق تھا اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی وہی محبت و تعلق اب تک باقی رکھا ہے۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں بہت بڑے علماء ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں، اور ہمارے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ آپ نے خوشیوں میں ہمیں شریک فرماتے ہیں۔ تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو ہر قسم کے ترقی نصیب فرمائے۔ جیسے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے بہت اخلاص پہ اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، اور اب تک ماشاءاللہ یہ سب بھائی مل کر اس کے آبیاری فرماتے ہیں۔ بنین کا شعبہ الگ اور بنات کا شعبہ الگ، اور ماشاءاللہ یہ بڑے اخلاص کے ساتھ ان دونوں شعبوں کو چلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے والد محترم اور حضرت بانی اور محتمم رحمہ اللہ کی روح کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ یہ جو باغ ہے یہ انہوں نے لگایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو تمام اعمال کا اجر و ثواب بند ہو گیا، 3 اعمال کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے۔ ایک یہ صدقہ جاریہ، یہ مدرسہ، یہ جامع مسجد قیامت تک یہ باقی رہیں گے، اس میں لوگ نماز پڑھیں گے، اس میں لوگ دینی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کریم کے تعلیم، حدیث کے تعلیم، یہ ایک ایک آدمی کو جو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، نماز پڑھنے پہ، قرآن پڑھنے پہ اور حدیث پڑھنے پہ، دین کی خدمت کرنے پہ، اس کے برابر حضرت بانی جامعہ کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ کام ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرے، صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا جائے۔ او ولد صالح یدعو لہ، دوسرا عمل جو مرنے کے بعد قیامت تک اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، نیک اور صالح اولاد ہے، جن کے بچے قرآن کے حافظ ہو، عالم ہو، دیندار ہو، متقی ہو، دین کی خدمت کرنے والے ہو۔ جیسے ماشاءاللہ حضرت کے سب بیٹے عالم ہیں، فاضل ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔
ان کی دعائیں، ان کے نمازیں، ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو اجر و ثواب ان کو ملے گا ان کے برابر ان کے والد کو ملے گا۔ یہ دوسرا عمل ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جائے اور اپنے اولاد کو دیندار چھوڑ کے چلا جائے، قرآن کے حافظ بنائے، ان کو نمازی بنائے اور ان کو دیندار بنائے، ان کو عالم بنائے۔ یہی تمہارے بچے دنیا میں بھی تمہارے کام آئیں گے، دنیا میں بھی اللہ ان کی وجہ سے تمہیں کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت تو ہے ہی ہے۔ اور تیسرا عمل، اور علم ينتفع به، ایک آدمی وہ دین کا کام کرے اور علم کا کام کرے اور وہ قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، دین پڑھائے، ان کے شاگرد ہوں گے، شاگردوں کے شاگرد ہوں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ ایسے ہی انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر تصنیف و تالیف کا کام کیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کا یہ پیغام اللہ کے مخلوق تک پہنچ جائے۔ تو وہ مصنفین، وہ مؤلفین جنہوں نے دین کا کام کیا، ان کی کتاب لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے یہ تین اعمال ایسے ہیں جو حضرت بانی نے اور حضرت محتمم صاحب رحمہ اللہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ تین اعمال حدیث میں ذکر ہیں اور تین وہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہی کام آئیں گے۔ یہ باغ ہے اور یہ اس کا پھل ہے۔ یہ سالانہ جو پروگرام ہے یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ نے اس مدرسے کے ساتھ جتنا تعلق رکھا، جتنی محبت آپ نے کی، آپ نے بچوں کو یہاں داخل کیا اور آپ نے اس ادارے پہ اعتماد کیا، آپ نے اپنا حلال پیسہ یہاں خرچ کیا، یہ اس باغ کا پھل ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اتنے علماء تیار ہو گئے، اتنے مفتی تیار ہو گئے، اتنے حافظ تیار ہو گئے، اتنے قاری تیار ہو گئے، یہ اس باغ کا پھل ہے۔ اس لیے اس پروگرام کا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ باغ دیا ہے اور ہم نے اس کی آبیاری کی، اس باغ کا پھل اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، تو یہ بطور شکر ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایسے پروگرام جس میں دکھاوا ہو، شہرت ہو، دنیا کو بتانا ہو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ یہ تمام دین کے جتنے شعبے ہیں، دین کے جتنے کام ہیں، اس کے لیے اخلاص اور للہیت کی ضرورت ہے۔ میں ظاہر ہے کہ میرے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، میں مختصر طور پہ اس آخری باب اور اس حدیث کا کچھ مختصر تشریح ذکر کروں گا، باقی علماء کرام ہیں وہ انشاءاللہ اس مناسبت سے وعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ پہلی بات، میں ان طلباء کو جو فارغ ہو رہے ہیں میں اپنے سند کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے ایک تو عام سند ہے جو ہمارے تمام اکابر کا ہے کہ ہمارے استاذ اور ہمارے شیخ محدث العصر حضرت محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ، یہ ہمارے شیخ بھی تھے اور استاذ بھی تھے، بخاری شریف ہم نے ان سے پڑھی تھی، اور حضرت محدث العصر کا استاذ اور شیخ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تھے، یہ حضرت کے استاذ تھے، اور حضرت پہ علم کے ساتھ محبت اور تعلق اتنا غالب تھا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو چھوڑا اور ڈابیل میں آ گئے، جامعہ اسلامیہ ڈابیل گجرات، وہاں پہ آئے۔ حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ نے علم کے خاطر آپ نے استاذ کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند چھوڑا اور حضرت کے ساتھ ڈابیل آ گئے۔ حضرت
جو ان کے ساتھ تعلق تھا. جب کبھی کبھی سبق میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے تھے تو حضرت پھر ان کی تعریف کرتے کرتے تکتے نہیں تھے. حضرت کتنے بڑے تھے. خود حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ اپنے دور میں اس جیسے عالم نہیں تھا. ہر اعتبار سے علم، تقوی اور تصنیف اور تالیف اور علمی جو صلاحیت اللہ نے ان کو دی تھی بہت بڑی تھی. لیکن جب وہ حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کی تعریف فرماتے تھے بار بار اتنے بڑے انسان تھے وہ. حضرت نے ان کی بہت خدمت کی اور وہ ان کے علوم کے امین تھے. ظاہر ہے کہ معارف السنن جو آپ کی تصنیف و تالیف ہے عربی میں عجموں میں ایسے تصنیف کسی نے نہیں کی ہے. ایسے عربی ادب جو حضرت نے اس کتاب کے اندر ظاہر کیا ہے. عرب حیران ہوتے ہیں کہ ایک عجمی عرب ایسی عربی کیسے. وہ اتنے بڑے ادیب تھے عربی میں، انہوں نے نقل نہیں کیا. کئی سارے کتابوں کا خلاصہ آپ نے الفاظ میں آپ نے نقل کیا ہے. اب معارف السنن آپ کے پاس ہے، دیکھ لیں ذرا. تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ آپ کے استاذ تھے اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے استاذ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تھے اور ان کے استاذ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور حضرت فقیہ الامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، یہ ان کے استاذ تھے. اور ان کے استاذ تھے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ، اور شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے استاذ تھے حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ، اور حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے استاذ تھے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کے استاذ تھے ان کے والد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ. یہاں بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کی سند کا دار و مدار حضرت شاہ ولی اللہ پہ ہیں. جتنے اہل سنت والجماعت ہیں بر صغیر پاک و ہند میں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی سند نہیں ہے. بر صغیر پاک و ہند میں احادیث لانے والے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے. اس لیے چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ بریلوی ہے یا کوئی اور ہے یا دیوبند، سب کا سند حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پہ ختم ہوتا ہے. یہ تو عام سند ہے، میرے پاس ایک عالی سند ہے. میں وہ اصل میں چونکہ وہ عام طور پہ نہیں ہے، ہمارے دورے کے سال پہ جتنے بڑے بڑے علماء تشریف لائے تھے تو حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ طلباء کو حدیث کی اجازت دے دے. علم کا زمانہ تھا، صرف ویسے ہاں ہوا نہ زمانہ نہیں تھا. حضرت چونکہ خود بھی علم سے ان کا بہت زیادہ شوق تھا اور اپنے طلباء کے لیے بھی چاہتے تھے. تو اور علماء بھی تو آئے تھے، لیکن حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے جو سند ہمیں دی وہ سب سے عالی ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت طویل زمانے کے محتمم تھے، بہت طویل زمانہ انہوں نے اہتمام کیا اور دارالعلوم دیوبند کی خدمت کی. وہ تشریف لائے تھے تو حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ نے طلباء کو جمع کیا اور فرمایا کہ قاری صاحب تمہیں اجازت سند دیں گے. قاری صاحب ممبر پہ تشریف فرماتے اور حضرت بنوری ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے. تو قاری صاحب نے فرمایا کہ مجھے حضرت نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے سہارنپور بلایا کہ ضروری کام ہے. میں گیا تو کہا کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن صرف میرے پاس ایک سند ہے، میں آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ مجھے حضرت کہ یہ جو آخری باب ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ تُوزَنُ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بدء الوحی سے، اور اس میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ
یہ آیت کریمہ ذکر کی ہے۔ پھر وہ احادیث جن کا تعلق وحی سے ہے ان کو بعد میں ذکر کیا، اور سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کی حدیث کو ذکر کیا۔ اب ابتدا اور انتہا کی مناسبت کیا ہے، تو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کی مناسبت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بدء الوحی میں اشارہ ہے وحی کی طرف، کہ ہمارے دین کا دار و مدار وحی کے اوپر ہے۔ وحی کے دو قسم ہے، ایک وحی مطلوع قرآن کریم، ایک وحی غیر مطلوع احادیث۔ یہ دونوں اسلام کے سرچشمے ہیں، یہ دونوں ہدایت کے سرچشمے ہیں، یہ دونوں چراغ ہے، دین کے چراغ ہے۔ اگر آپ کے پاس وحی ہے، آپ وحی کے متبع ہیں، وحی کے تابعدار ہیں، تو آپ کے پاس چراغ ہے، آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وحی نہیں ہے، ہمارے دین کا دار و مدار وحی کے اوپر ہے، آپ کے ادارے میں وحی نہیں ہے، آپ کے ادارے میں قرآن نہیں ہے، آپ کے ادارے میں حدیث نہیں ہے، تو آپ کا ادارہ وہ اندھیروں میں ہے، چراغ نہیں ہے۔ چراغ کے بغیر جو ادارے ہیں ان کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ جیسے آج ہمارے دنیاوی ادارے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، صرف دنیا پہ محنت ہے۔ جیسے قرآن کریم میں سورۃ نجم میں اللہ نے فرمایا ان کا تو صرف دنیا ہی سے تعلق ہے، دنیا سے ہی ان کا مقصد ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کی تمام محنت اور تمام کوشش دنیا کے لیے ہے۔ اور اقتصاد کیا ہوگا، معاش کا کیا ہوگا، پوری دنیا ان کو یہ فکر ہے، معاش، اقتصاد۔ حکومتیں ہیں وہ بھی، اگر ہم افراد ہیں تو وہ بھی علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس چراغ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم اندھیروں کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اس کی اہمیت کہ چراغ کے بغیر اندھیرا ہے، اور اندھیروں کی زندگی یہ تباہی و بربادی کی زندگی ہے۔ دوسری بات کہ قرآن عظیم جیسے وحی ہے، وحی مطلوع ہے، وحی جلی ہے، تو یہ احادیث بھی وحی ہے، لیکن یہ وحی خفی ہے، وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اور یہ وحی، یہ سنت، یہ احادیث، پیغمبر علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی سیرت، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی عملی تفسیر پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور آپ نے جو عمل کیا ہے، آپ نے جو زندگی گزاری ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کے جو اعمال ہیں، یہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائے ہیں۔ اس لیے اب یہ جدا نہیں ہوتے، قرآن و حدیث ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اور جب یہ لازم ملزوم ہے، اگر کوئی اس کو جدا کرنا چاہتا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، تو گویا وہ لوگ دین کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے۔ اس سے کہ ہمارا دین وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو معلم بنایا تھا۔ آپ استاد ہیں، آپ معلم ہیں، آپ ہی کو اللہ نے مقرر کیا تھا، تو آپ نے دین کی وضاحت کی، مجملات کی وضاحت اور اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل آپ نے بیان کی۔ مثلا ایک مثال نماز ہے، قرآن میں حکم اقیم الصلاۃ، لیکن یہ کتنے رکعت ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قرآن میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ نماز کے منکر ہے، نماز کا طریقہ اور کیفیت
قرآن میں نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز کیسے پڑھیں، ظہر کے کیسے پڑھیں، عصر کے کیسے پڑھیں، مغرب کے کیسے پڑھیں، عشاء کے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ مجمل ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ نے عمل سے اس کی تفصیل بتلا دی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم ایسے نماز پڑھو۔ حج کے موقع پہ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، جیسے میں حج کا طریقہ تمہیں بتاتا ہوں نا تم ایسے حج کرو۔ اس لیے یہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی تعلیم یہ احادیث ہے، آپ کی سیرت ہے۔ اس کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے۔ آپ نے الف لام میم حروف مقطعات کا ترجمہ ذکر نہیں کیا۔ حروف مقطعات کا ترجمہ پیغمبر علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا، صحابہ کو نہیں سکھایا۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز ہے، لیکن اس کو فاش نہیں کیا۔ دنیا کے مفسرین آج تک اس کا ترجمہ نہیں بتا سکتے، ہاں تعویلات کرتے ہیں کہ یہ احتمال ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن یہ ترجمہ کہ اللہ کا یہی مراد ہے آج تک کسی نے نہیں کیا اور قیامت تک نہیں کر سکتے۔ کوئی اصل مفسر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے یہ احادیث یہ تفسیر ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ ماشاءاللہ کتاب سامنے ہے، اساتذہ نے آپ کو پڑھایا، صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے، آپ ان کو قرآن پڑھاتے تھے، پھر صحابہ نے تابعین کو بٹھایا، ان کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، علم سکھایا، تابعین نے اتباع تابعین چلتے 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 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے اس دین کو سیکھا، سکھاتے رہے، سکھاتے آج تک یہ دین ہمیں انہوں نے سکھایا ہے۔ میں نے آپ نے سنا تھا، آپ کو بتا دیا، ہمارے ہر عالم نے چلانگی نہیں لگائی ہے، ہم کسی سے نہیں سیکھتے، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں امام ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی تقلید نہیں کرتے، امام مالک کی تقلید نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سیکھتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں، روز اول سے آگ تک وہی لوگ ہیں جو انہوں نے استاد سے پڑھا ہے، استاد سے سیکھا ہے، استاد معلم ہے، استاد مربی ہے۔ انہوں نے جیسے صحابہ نے تعلیم حاصل کیا، انہیں تربیت حاصل کی، اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کے ہر مجلس میں بیٹھے رہے، کھانا کیسے کھانا ہے، لباس کیسے استعمال کرنا ہے، طہارت کیسے حاصل کرنا ہے، یہ عملی چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ جو چلانگ لگانے والے ہیں یہ دیندار لوگ نہیں ہیں، انہوں نے وہ طریقہ ہی ختم کر دیا جو طریقہ علم کا تھا، تعلیم و تربیت کا تھا۔ اس لیے آج دنیا میں کوئی غیر مقلد نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے پشاور میں، تو وہ شافعی المسلک تھے، ان کو انہوں نے بہت تنگ کیا، تو انہوں نے کہا دیکھو میں ایک امام کا مقلد ہوں، امام شافعی۔ ان کا جو محتمم تھا کہتے تم اس جاہل کے مقلد ہو، تم بخاری جانتے ہو، تم صحیح مسلم جانتے ہو، ان سے پوچھتے ہو نا۔ تو میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہوں۔ تو یہ جو تعلیم کا طریقہ ہے یہ اصل میں ایک ایسا طریقہ ہے جو خیر القرون سے لے کر آج تک ہے۔ اس لیے آپ نے ماشاءاللہ بہت اہتمام کے ساتھ علم کو حاصل کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے بدء الوحی میں یہ بتا دیا کہ یہ وحی کی اہمیت اور ان کا لازم ملزوم ہونا۔ پھر دوسری بات پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کو ذکر کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اصل دار و مدار اعمال کی قبولیت کا نیت کے اوپر ہے۔ میں نے یہ کتاب جو لکھی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے، علم شہرت کے لیے نہیں لکھی اور دکھاوے کے لیے نہیں لکھی۔ میں بھی اسی عمل کہ میرا عمل اللہ قبول کرے
اور سب کے سامنے اس حدیث کو پیش کیا کہ پڑھنے والوں، سننے والوں، تمہارے اعمال بھی اس وقت قبول ہوں گے جب آپ اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھائیں، اللہ کے لیے سنیں، اللہ کے لیے اس پہ عمل کریں تو عمل قبول ہوگا۔ اگر پڑھنا اللہ کے لیے نہیں ہے، پڑھانا اللہ کے لیے نہیں ہے، سننا اللہ کے لیے نہیں ہے اور عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ قبولیت مومن، مسلمان، صحیح العقیدہ انسان کا عمل اس وقت قبول ہوتا ہے جب اخلاص کے بنیاد پہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ تو دوسری بات امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، پھر آخر میں یہ باب ذکر کیا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ شروع بدء الوحی سے ہے اور آخر میں کتاب التوحید۔ کتاب التوحید یہ اللہ کے کلام پہ مشتمل ہے، اللہ کے صفات پہ مشتمل ہے۔ ابتدا بھی کلام اللہ وحی الہی اور انتہا بھی کلام اللہ اور اللہ کی صفات پہ۔ ایسے ہی کتاب التوحید کو آخر میں ذکر کیا کہ انسان کی اصل کامیابی خاتمے پہ ہے۔ اگر کسی انسان کا خاتمہ ایمان سے ہوا، اللہ کے توحید پہ ہوا، بس وہ کامیاب ہے۔ تو کتاب التوحید کو آخر میں ذکر کیا، پھر کتاب التوحید کے بہت سارے ابواب ذکر کی۔ اس باب سے پہلے یہ وہ ابواب ہے جس کا تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے فضائل، ان کا ذکر ہے پہلے۔ مومن کی تلاوت، منافق کی تلاوت اور ان پہ اجر و ثواب اور ان کے تلاوت کا ترتیب یہاں پہلے ذکر ہے۔ اجر و ثواب کہ پڑھنے پہ کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ باب بھی اصل میں ان ابواب سے اس کا تعلق ہے جو ابواب القرآن ہے، قرآن کی فضیلت سے ہے۔ جیسے ان تسبیحات پڑھنے میں اجر و ثواب ہے تو امام بخاری یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس ذکر میں جیسے اجر و ثواب ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب قرآن کریم کی تلاوت میں ہے۔ قرآن ذکر ہے، آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو میزان جو قیامت کے دن میزان ہوگا، ترازو ہوگا، سب سے باری اللہ کا کلام ہے، سب سے باری اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ تو آپ قرآن کو پڑھتے رہے۔ تو یہ بھی آخر میں ابواب القرآن انہوں ذکر کیا، اس سے متعلقہ ابواب ذکر کیا، اور پھر باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس سے مناسبت سے کہ وزن اعمال میں قرآن سب سے باری ہوگا۔ اور ایسے ہی جیسے پہلے ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں پہ رد کیا ہے جو اصحاب فتنہ ہے، تو یہاں بھی آپ نے معتزلہ کی تردید کے لیے اس باب کو ذکر کیا۔ معتزلہ وہ لوگ تھے جو اپنے عقل پہ چلتے تھے، قرآن کے پابند نہیں تھے اور حدیث کے پابند نہیں تھے اور شریعت کے پابند نہیں تھے، اپنے عقل پہ دین کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق دنیا میں اعمال کرتے تھے۔ تو انہوں نے قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا اور انہوں نے کہا وزن اعمال نہیں ہے، اور دلیل میں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں سوائے اس بات کے کہ ایک وہ چیز ہے جس کا جسم ہے، نظر آتا ہے۔ یہ اعمال اس میں ظاہر ہے کہ کوئی نظر تو آتا نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا کوئی جسامت تو نہیں ہے، یہ میں باتیں کر رہا ہوں، اس کے کوئی جسامت تو نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے کوئی جسامت تو نہیں ہے۔ تو جس چیز کا جسم نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ لیکن قرآن نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ فرمایا نہیں اعمال کا تول ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جیسے اس حدیث کے اندر ہے اور احادیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کا تول ہوگا، اور امت کا اجماع ہے کہ تول ہوگا۔ ہمارے اس پہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے؟ اللہ ان اعمال کو جو ہمارے نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں اور ہمارے قرآن کی تلاوتیں ہیں،
اللہ ان کو ایک خوبصورت جسم دے دے گا، اور جو گناہ ہے ان کو ایک قبیح شکل مل جائے گی، ان کو ایک قبیح شکل مل جائے گی۔ اب ان دونوں کو مجسد کیا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تولیں گے۔ یہ جو فرشتے دائیں کندھے پہ نیک اعمال لکھنے والے ہیں، یہ رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، بائیں کندھوں پہ وہ برے اعمال گناہ لکھ رہی ہے، ان کا یہ رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، ان رجسٹر کو تولا جائے گا۔ اور اس کی دلیل حدیث البطاقہ ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس رجسٹر ہوں گے گناہوں کی، بہت سارے رجسٹر، اور ایک طرف ایک بطاقہ ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ جب اس کو پلوں میں ڈالا جائے گا وہ غالب ہو جائے گا، وہ لا الہ الا اللہ والا بطاقہ، وہ کاغذ باری ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز باری نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام صحائف، یہ رجسٹر اور ان اعمال کو مجسد کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور ان کے اعتراض کے لیے تو آج کے دور میں تو کوئی یہ اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ گرمی سردی کو تولتے ہیں، حرارت کو تولتے ہیں، ہوا کو تولتے ہیں، نہ ان کی جسامت ہے نہ وہ نظر آتا ہے۔ تو آج کل تو کوئی اس قسم کا شاید ہوگا نہیں جو اس قسم کے بے عقلی کی بات کرے، بلکہ سب کا یقین ہے کہ جب ان چیزوں کو دنیا میں ترقی ہو گئی اور ان کو تولا جاتا ہے تو اعمال تو ہر حال میں اللہ تولے گا۔ اللہ کیسے تولے گا ہمیں معلوم نہیں ہے، جیسے اللہ چاہے تولے گا۔ یہ جو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، موازین جمع ہے میزان کی، میزان اصل میں میوزان تھا، وہ ما قبل مکسور وہ یا سے تبدیل ہوگا، میزان یہ جمع ہے۔ آیا وہاں بہت ترازو ہوں گے ہر انسان کے لیے، ہر عمل کے لیے، یا ایک ہی ترازو ہے؟ اس میں دونوں قول ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نہیں، ایک ترازو ہے۔ اور یہ جو جمع ہے یہ باعتبار اعمال ہے کہ بہت سارے اعمال کو تولا جائے گا، اس لیے جمع ذکر ہے۔ اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ یہ جمع تعظیم کے لیے ہے، تفخیم کے لیے ہے، جیسے کذبت قوم عاد المرسلین، مرسلین جمع ہے، حالانکہ ایک پیغمبر آیا تھا، تو یہ تفخیم کے لیے اور تعظیم کے لیے جمع ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ موازین بھی جمع ہے اس اعتبار سے، موازین جمع ہے اور موصوف ہے، القسط اس کی صفت ہے اور وہ مفرد ہے، حالانکہ اس میں برابری ضروری ہو، دونوں مفرد ہو، موصوف صفت، دونوں تثنیہ ہو، دونوں جمع ہو، دونوں مذکر ہو، دونوں مؤنث ہو، دونوں معرفہ ہو، دونوں نکرہ ہو، یا ایک جمع ہے ایک مفرد ہے۔ جواب، یہاں جواب میں ذوات کا لفظ محذوف ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتَ الْقِسْطِ۔ دوسرا جواب کہ یہ قسط وہ مصدر ہے جو جمع کے لیے، تثنیہ کے لیے اور مفرد کے لیے صفت واقع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط، یہ گویا کہا جاتا ہے، تو یہ انہی مصادر میں سے ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے عدل و انصاف کے ترازو قیامت کے دن، لیوم القیامہ، لحساب یوم القیامہ، یا لام بمانا فی ہے، فی یوم القیامہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمُ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ وَيُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، سوائے دو طبقوں کے۔ ایک وہ لوگ جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، مومن ہے، موحد ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، سب نے کیا ہے، تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یا وہ 70,000 یا جو اللہ کے علم میں ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ یا وہ کافر جن کا کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہے، تو ان کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، باقی جن کے اچھے اعمال بھی ہیں
اور برے اعمال بھی ہیں، سب کے اعمال تولے جائیں گے، ایمان والوں کے اعمال بھی اور کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ کافروں کے جو نیک کیا ہے وہ کفر کے مقابلے میں کام نہیں آئیں گے، کفر وہ غالب ہے، کفر کی وجہ سے ان کی کوئی نیکی جو انہوں نے کی ہے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تولا جائے گا، اور تولنے میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا کفر سب پہ غالب ہو گیا ہے۔ اور ایمان والوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک نیکی زیادہ ہو جائے گی، سامنے جنت کا دروازہ ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ایک برائی زیادہ ہو جائے گی تو سامنے جہنم کا دروازہ ہے، وہاں چلے جائیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے تو بس اعراف پہ بھیجے جائیں گے، پھر بعد میں اللہ ان کو جنت بھیجیں گے۔ جن کی ایک نیکی کم ہو گئی پھر اللہ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجیں گے، لیکن تول سب کا ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْقُسْطَاسُ، یہ لفظ قسط آیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی یہاں تشریح ذکر کی کہ یہ قسطاس اور قسطاس عدل کے معنی میں ہے رومی زبان میں، تو یہی لفظ عربی میں بھی عدل کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہ رومی زبان میں بھی، تو یہ عجمی لفظ نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں بھی یہ عدل کے لیے رکھا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْقَاسِطُ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ قسط اور قسط دونوں میں فرق ہے، قسط بفتح قاف، یہ قسط یقسط، یہ باب گویا مجرد سے ہے، مجرد سے اس میں فاعل قاسط آتا ہے، قسط بمانے ظلم ہے، قاسط ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ایک ہے قسط، یہ اقسط یقسط اقساط باب افعال کا مصدر ہے لیکن بحذف الزوائد، زوائد کو حذف کیا تو قسط مصدر بنایا، یہ بمانے عدل ہے، انصاف ہے۔ اور قرآن کریم میں ان اللہ یحب المقسطین، مقسط کا لفظ بمانے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اور مقسط اللہ کا صفت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لفظ کی تشریح یہاں ذکر کی۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ کلمتان، دو بول، دو کلمے، یہ ذکر ہے، کلمہ مراد اس سے کلام ہے، جیسے کلمۃ الاخلاص، کلمۃ الشہادہ سے مراد وہ کلام ہے۔ کلامنا لفظ مفید کاستقم اسم وفعل ثم حرف الکلم واحدہ کلمۃ والقول علم وکلمۃ بها کلام قد یؤم۔ ابن مالک جو گویا بہت بڑے نحات میں سے ہیں، انہوں نے الفیہ لکھا ہے، الفیہ ابن مالک، اس میں یہ اشعار ہے کہ ذکر ہوگا کلمے کا، مراد اس سے کلام ہوگا، تو یہاں کلمتان سے مراد دو کلام ہے، اور کلمتان یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ کلمتان خبر مقدم موصوف، اور حبیبتان الی الرحمن پہلی صفت، دو کلام جو اللہ کو پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان دوسری صفت کہ بولنے میں بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب اعمال کا تول ہوگا یہ بہت باری ہے، اسی کی مناسبت ہے باب سے۔ وہ دو کلمات کیا ہے؟ اب شوق پیدا ہوا، جو دو کلمے اللہ کو پسند ہے، بولنے میں بہت آسان ہے، اور ظاہر ہے کہ وزن اعمال میں بہت باری ہے، وہ کیا ہے؟ شوق پیدا ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات ہیں، سبحان اللہ پہلا کلمہ و بحمدہ دوسرا،
اور بعضیں نہیں کہ یہ دونوں ایک کلمہ ہے، اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے اور بولنے میں کتنے آسان ہے اور بھاری ہے بہت زیادہ قیامت کے دن جب ترازوں میں اعمال کو تولا جائے گا۔ یہاں یہ دو اللہ کے صفات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک وہ صفات ہے جس کو صفات سلبی کہتے ہیں، اور ایک وہ صفات ہے جو صفات ثبوتی ہے۔ پہلے جلالی اور دوسری قسم جمالی۔ جلالی میں اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی ہے۔ سبحان اللہ انزہ، سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ کس چیز سے؟ آگے ذکر نہیں ہے، یعنی من کل عیب ومن کل نقص، ہر عیب سے اور ہر نقصان سے، ہر نقص سے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، میں اللہ، وَأُثْنِي بِحَمْدِهِ، میں اللہ کے محامد اور خوبیوں کے ساتھ ان کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ وہاں متعلق محذوف ہے، یعنی اثنی بحمدہ بجمیع المحامد، تمام محامد اور تمام خوبیوں کے ساتھ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں پہلے میں صفات سلبی جس کی نفی ہو گئی، اور دوسرے میں صفات ثبوتی جس کا اثبات کیا گیا۔ سبحان اللہ العظیم، دوبارہ سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہر عیب سے۔ العظیم جو بہت بڑے ہیں، تو اس میں وہ صفات اللہ بہت بڑے ہیں، تو وہ تمام صفات کمال کی وہی مستحق ہے، کوئی اور مستحق نہیں ہے۔ تو اس میں پھر وہی دونوں صفات آ گئے۔ اس میں تکرار ہے، اس سے کہ یہ تنزیہ ہے، اور تنزیہ میں قرآن میں بھی بار بار تکرار ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ سبح اسم ربک، اور ایسی سبح للہ ماضی، یسبح للہ مضارع، یہ بار بار قرآن میں تنزیہ ذکر ہے۔ اس سے کہ اختلاف تنزیہ میں تھا، اللہ کی تعریف میں نہیں تھا، تو یہاں حدیث کے اندر بھی اس کو تکرار سے ذکر کیا گیا۔ اب اس کا مقصد کیا ہوا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو آدمی جس کی روح نکل رہی ہے، لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو اس وقت جس کو اللہ یہ کلمہ نصیب فرمائے، روح نکلتے وقت لا الہ الا اللہ، آپ ان کے سامنے جس کی روح نکل رہی ہے تو لا الہ الا اللہ آپ ان کے سامنے پڑھے کہ وہ بھی پڑھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سبحان اللہ میں لا الہ، بحمدہ میں الا اللہ، کہ میں جیسے آپ نے کتاب کو ان کلمات پہ ختم کر رہا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایسے ایمان پہ کرا دے۔ ایک مقصد یہ ہوا۔ دوسرا مقصد، امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو 2 جلد کی کتاب ہے جو 7000 احادیث پہ مشتمل ہے، آپ نے اس ایک مجلس کو ختم کیا، آپ نے ان کلمات پہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من جلس مجلسا فکثر فیہ لغتہ، جب ایک آدمی مجلس میں بیٹھ گیا، اس باتوں میں ان سے گناہ کی باتیں بھی ہو گئی، فقال فی ختامہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، مجلس کو اس دعا پہ ختم کیا، بس ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی آپ نے علم کے اس مجلس کو ان کلمات پہ ختم کیا، یہ حسن الخطاب کی طرف اشارہ ہے۔ عزیز طلبہ، حدیث کی تشریح میں نے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے جو اصل علمی باتیں ہیں وہ تو میں نے چھوڑ دیے، حضرت شیخ الحدیث صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ آپ کو یہی ایک وصیت کہ آپ ماشاءاللہ عالم بن گئے، اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ خود قرآن پڑھیں، خود حدیث پڑھیں، خود کتابیں پڑھیں، اور اس سے
علوم کو سیکھے اور اس پیغام کو اللہ کے مخلوق تک پہنچائے۔ آپ اس لائن کو، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ عزت کا راستہ ہے۔ اب جب فارغ ہو گئے، اب امتحان کا زمانہ آئے گا، لیکن آپ خوب اس دین کے لیے قربانیاں دیں، جیسے آپ نے اور قربانی دی۔ اب دوسرا مرحلہ اس سے زیادہ آزمائشوں کا ہے۔ خوب آپ جو بھی امتحان آئے آپ صبر کرتے رہے، نورانی قاعدہ پڑھاتے رہو، ناظر قرآن پڑھاتے رہو، اور ابتدائی درجات کی کتابیں جب اللہ آپ کو دے دے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی ان نعمت کی قدردانی کرے۔ نورانی قاعدہ پڑھانا، قرآن پڑھانا، ناظرہ پڑھانا سب سے بڑی کمائی ہے۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی، ایک حرف پہ۔ آپ کتنے طلباء کو پڑھائیں گے اور کتنے کلمات پڑھائیں گے، کتنا کروڑوں کمائیں گے روزانہ کروڑوں کی کمائی ہے۔ اور جب آپ اللہ کی کتاب کے خادم بنے، قرآن کے خادم بنے، سبحان اللہ، اور اللہ آپ کو قرآن کے سامنے بٹھائے، اس سے بڑی کوئی اور خدمت نہیں ہے دین کی، اس سے زیادہ بڑا کوئی اور کام نہیں ہے، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دین کی خدمت آپ نے نصب العین بنائے۔ ایسے وہ طالبات جو ماشاءاللہ ابھی فارغ ہو رہی ہے، تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا اس مدرسے میں، آپ اس مدرسے کی سفراء ہے، آپ نے سیکھا، سمجھا، عمل کیا، آپ دوسروں کے لیے نمونہ ہے کہ آپ اس علم کو، اس دین کو اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کریں۔ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، تو لوگ آپ کو دیکھ کے دین پہ چلیں گے۔ عمل سے دین کو لوگوں تک پہنچا دو، قول سے پہنچا دو، تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ راستہ چھوڑ دیا، آپ ناکام ہوں گے۔ ناکامی اس ترقی کے راستے میں ہے، جس کو لوگ ترقی کہتے ہیں، یہ تحقیر اور تذلیل کا راستہ ہے، وہ ناکامی کا راستہ ہے۔ کامیابی اللہ نے اس راستے میں رکھا ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، ہمیں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے قرآن و حدیث کی جو تشریح کی ہے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔